الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری البقرہ، آیت نمبر 45۔ خشوع کے تعلق سے ہماری کچھ باتیں چل رہی ہیں۔ تفسیر خازن میں یا تفسیر بغوی جو ہے بڑا ہی پیارا ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کس پر بھاری ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا كَانَتِ الصَّلَاةُ ثَقِيلَةٌ عَلَى غَيْرِ الْخَاشِعِينَ لِأَنَّ مَن لَا يَرْجُو لَهَا ثَوَابًا وَلَا يَخَافُ عَلَى تَرْكِهَا عِقَابًا فَهِيَ ثَقِيلَةٌ عَلَيْهِ۔ کتنا پیارا فرمان ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بھاری ہے جو یہ سوچے کہ نماز پڑھنے سے کچھ ثواب نہیں ملنا اور نماز چھوڑ دیا تو کوئی عذاب نہیں ہونا، اس کے لیے نماز بھاری۔ اب دیکھیں یہ ہوتا ہے، بولتے ہیں لوگ ہیں ہمارے بیچ میں مسلمان نام لیتے ہیں مسلمانوں کو، اور ایک تھی نا مسلمان اپنا نام رکھی تھی تسلیمہ نسرین، مرتد ہوا نا، اس کا حال اللہ نے دکھایا، کل پرسوں میں یہ آئی خبر ہے، اپاہج ہو کر پڑی ہے۔ تو گستاخیاں کرنے والوں کو اللہ معاف نہیں کرتا، جلد یا بدیر وہ دکھاتا ہے، انجام تو پروردگار دکھاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے اب تک کتابوں میں پڑھتا ہے، ہمارے سامنے یہ ہو گیا کہ اتنی بڑی ملعونہ لعینہ گستاخیاں کرنے والی کیا حال کر دیا اللہ نے، اس کا بستر کی ہو کر رہ گئی۔ تو ایسے ہیں ہمارے اندر، اللہ ہمیں گستاخ ہونے سے بچائے، گستاخیاں کرنے سے بچائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آج بھی ہمارے اندر موجود ہے، مسلمان نام ہے لیکن انہوں نے نماز سے کوئی بلکہ بولتے ہیں الٹا، کیا یہ سب نماز وغیرہ کچھ نہیں ہوتا اس سے، یہ اس لیے بولتے ہیں کہ ان پر بہت بھاری ہے نا، خشوع ہے ہی نہیں ان کے دل میں، یہ انہی میں سے الا علی الخاشعین، ان کے لیے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بہت بھاری ان کو نماز نہیں چلتی۔ تو جن کو نہ ثواب کی امید ہے نہ عذاب کا ڈر ہے تو وہ کہاں سے پڑھیں گے نماز، ان کے لیے بہت بھاری ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ جنہیں ثواب کی امید ہے، جنہیں اللہ کے اور نماز پڑھنے سے اللہ کا ثواب حاصل ہوگا اور نہیں پڑھنے سے عذاب ملے گا، جو اس بات میں لگے ہوئے ثواب کی امید اور عذاب کا ڈر، ان کے لیے نماز بہت آسان ہے، بہت ہلکی ہے، بہت ہلکی ہے۔ کہ میرا رب راضی ہو جائے گا تو کیا کچھ مل جائے گا، اور اگر نہیں پڑھا تو کیا کچھ ہو جائے گا میرے ساتھ، امید اور ڈر جس کے ساتھ ہے وہ بڑی آسانی سے نمازیں پڑھ لیتے ہیں۔ اور پھر جن کے دلوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں پھر وہ کیسی نمازیں پڑھتے ہیں، کیسی پڑھتے ہیں، اللہ اکبر۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغفور ہی نہیں، معصوم سید المعصومین، جن کے صدقے میں ہماری مغفرت ہوگی، اللہ کے سب سے چہیتے بندے، اللہ کے محبوب، اتنی عظیم شخصیت، ان سے بڑھ کر اللہ کے بعد کوئی ہے ہی نہیں۔ ان کا حال یہ کہ صرف فرائض چھوڑیے، تہجد چھوڑیے، راتوں رات پوری پوری رات میرے آقا نمازیں پڑھتے ہیں، ایسی محبت نماز، پیروں میں ورم آ جاتے نمازیں پڑھتے، نمازیں پڑھتے۔ میں نے پیچھے بھی عرض کیا کہ اس پر باقاعدہ عمل کر کے دکھائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز سے مدد کیسے حاصل کرنی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صرف سرکار ہی نہیں، صحابہ کا دور وہ بھی دیکھیے کہ گھروں میں راتوں میں آپ جس طرف نکل جاتے تھے، ہر گھر سے قرآن پاک کی آواز، نماز پڑھنے کی آواز، راتوں رات نمازیں پڑھ رہے لوگ۔ تو پھر وہ برکتیں نازل ہوتی تھی نا، پھر کہاں سے کہاں، ایک مکۃ المکرمہ سے نکلے، مدینہ المنورہ سے جب اٹھے تو پھر الحمدللہ ساری دنیا نے مان لیا اسلام کو۔ وہ خود ویسے تھے تو پھر اللہ نے مدد بھی ویسی ہی فرمائی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پڑھا کہ رات بھر سجدے کرتی اور پھر جب
صبح ہو جاتی، فجر کا وقت ہو جاتا تو یہی دعا کرتے کہ یا اللہ تو نے راتیں اتنی چھوٹی بنائی کہ فاطمہ ایک سجدہ بھی صحیح سے نہیں کر پاتی، فاطمہ ایک سجدہ بھی دل بھر کے نہیں کر سکتی. یہ حال تھا ان کی نمازوں کا. ایسی تو یہ نماز ان پر آسان ہو گئی تھی نا. الا علی الخاشعین، یہ خشوع والے تھے یہ لوگ، اتنے محبت کے ساتھ، اتنے خشوع کے ساتھ ان پہ کوئی راتوں رات پڑھتے لیکن کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. اور جن پر خشوع نہیں ہے تو پھر ان کا حال یہ ہے کہ تراویح بھی نہیں پڑھی جاتی، فرض 5 وقت فرض بھی نہیں پڑھے جاتے، فجر میں اٹھنا نصیب نہیں ہوتا. اللہ ہمیں نمازی بنا دے یار، اللہ ہم سب کو نمازی، مجھے بھی نمازی بنا دے، آپ کو بھی نمازی بنا دے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. کیا حال تھا، کیسے پڑھتے تھے. ایک چھوڑا سب نے سنا ہوگا، اس کو سنا تو بہت ہوگا، اس کو تصور سوچنے کی بات ہے. بہت ہم پکارتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. 11ویں شریف کی نیازیں ہوتی ہے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. دامن پکڑا ہے تو دیکھ لیجئے پہلے کتنا پکڑا ہے آپ نے. روایت میں تو 40 سال میرے سرکار غوث پاک نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال تک آپ فرماتے میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. یعنی کیا، رات بھر جاگتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے. رات بھر، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ، 10 مہینہ، 1 سال نہیں، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، رات بھر نمازیں پڑھی. یہ غوث پاک. پھر وہ مقام، پھر اللہ نے مقام عطا فرماتا ہے نا. اچھا، جسے جتنا مقام ملتا ہے یہ نہیں کہ میں جگہ پر وہ اور زیادہ، بلکہ اتنی زیادہ عبادتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اتنی زیادہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. جو جتنا زیادہ آگے بڑھتا ہے اتنا زیادہ اللہ دل کی بارگاہ میں نمازوں کی طرف مائل رہتا ہے، عبادتوں کی طرف مائل رہتا ہے. 40 سال نمازیں پڑھ رہے ہیں، فجر کی، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز. اور یہاں پر ماننے والے، نعرہ لگانے والے فجر کیا پڑھیں گے، عشاء بھی نہیں پڑھتے. فجر میں اٹھنا تو چھوڑیے، عشاء بھی نہیں پڑھتے. اذانیں ہو رہی ہیں، سب کچھ آوازیں آ رہی ہیں، نتیجہ اثر کچھ نہیں. جانا ہی نہیں مسجد طرف، مسجد کے باہر ہی بیٹھے لیکن جانا نہیں ہے، پڑھنا نہیں ہے. پھر بھی ہم نعرے کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں صحیح دامن پکڑنے والا بنا دے، صحیح معنوں میں غوث پاک کا چاہنے والا اور عمل کرنے والا بنا دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسا نہیں کہ 40 سال نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ایسے ہی پڑھ رہے ہیں. وہاں خشوع کا عالم بھی یہ ہے کہ کتابوں میں آتا، میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ شیطان جو ہے وسوسے، ہم لوگوں کو تو وسوسے ڈالتا ہے، اور وہاں تو ظاہر ہو کر آ جاتا تھا. اب نماز پڑھ رہے، ایک مرتبہ سانپ کی شکل بن کر، بالکل جہاں سجدہ کرتے ہیں وہیں آ کر سانپ بن کر، سانپ اسے آ گیا اور منہ کھول کر کھڑا ہے کہ سجدہ کروں گا تو کرے گا تو کاٹ لوں گا، ڈس لوں گا. اب بتائیے، کوئی اور ہو تو بھاگے وہاں سے نکل، میں آپ ہو اور ایسا اگر آ جائے سانپ تو سب چھوڑ کے بھاگے. اور یہ عبد القادر تھے، غوث پاک تھے. وہ منہ کھول کر پڑا ہے وہاں سجدے کی، آپ نے اللہ اکبر جب سجدے میں گیا تو ہاتھ سے ہٹا دیا سائڈ میں. نہ خشوع میں فرق، نہ سکون میں نہ کوئی ہیبت، نہ کوئی ڈر. ہاتھ سے ہٹا کے سانپ کاٹ لے گا، لپیٹ لے گا، یہ کچھ نہیں، ہٹا دیا، آرام سے نماز پڑھ رہا. یہ خشوع تھا وہاں، ایسے پرسکون ہو کے نماز پڑھتے. اب دیکھیے میں نے جو کہا 40 سال تک، ایسا نہیں کہ صرف وہی راتوں میں پڑھتے رہے، فجر اور 5 وقت چھوڑ دی نہیں، 5 وقتہ کے بعد ہی نوافل کا عمل. اور نوافل کے بعد پھر بہت اونچا مقام حاصل ہوتا ہے نوافل کی پابندی کرنے سے، نوافل پر استقامت کرنے سے. امام اعظم کا بھی یہی عمل رہا، آپ نے بھی عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھی ہیں، کئی سالوں تک پڑھی. یہ ہمارے اسلاف، یہ ہمارے بزرگان دین، یہ ہمارے ائمہ کرام، یہ ہمارے غوث پاک، یہ ہمارے اولیاء کرام، یہ ان کی نمازوں کا حال ہے. آج ایسے جاہل، گمراہ
اور گمراہ کرنے والے پیر موجود ہیں جو یہ بولتے پھرتے ہیں کہ نماز اس کے لیے ہے جو اللہ تک پہنچا نہیں ہے. ہم تو پہنچ چکے ہیں, ہمارے لیے نماز فرض نہیں ہے, ہم کو نماز نہیں پڑھتی. نماز وہ پڑھے جو اللہ, ہم تو پہنچ گئے, ہم تو دوسروں کو بھی پہنچاتے نہیں پڑھتے نماز. ایسے جاہل پیر کوئی ملے نا, اس کو چپل سے مار کے بھگائیے, اسے مار کے بھگائیے. وہ پیر نہیں ہے, وہ تو شیطان کا چیلا ہے جو آپ کو آ کر کے شیطان کے گروپ میں شامل کروانا چاہتا ہے. سرکار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے پیارے حبیب, ان کی نمازوں کا یہ عالم ہے. سرکار غوث پاک کی نمازوں کا یہ عالم ہے. ہمارے اسلاف کی نمازوں کا یہ عالم ہے. اتنے مقام حاصل کرنے کے بعد بھی فرائض کو ترک نہیں کرتے. اور یہ کہ ہم پہنچ چکے, ہمیں نماز ہمارے لیے نہیں ہے, ہم کو نہیں پڑھنی. حضرت فرماتے ہیں, اور بلکہ دوسرے بزرگان دین نے بھی فرمایا کہ بول رہا ہے نا کہ میں پہنچ چکا ہوں. بولو ہاں تو پہنچ چکا ہے, واقعی تو پہنچا ہوا ہے. تو کہاں پہنچا ہے؟ تو جہنم میں پہنچ گیا ہے. جہنم کی وادیوں میں, تو جہنم کی گہرائیوں میں تو پہنچ چکا ہے, گھاٹیوں میں پہنچ چکا ہے. اللہ کی طرف پہنچنے والا یہ نہیں کہ جو اللہ سے مل گیا تو نماز چھوڑ دے گا. اس کی تو نمازیں اور بڑھ جاتی ہے. پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ 40 سال تک فجر میں عشاء کی وضو سے فجر کی نمازیں پڑھتے ہیں. یہ حال ہو جاتا ہے, وہ تو اور زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں. ایک ہم ہے کہ نماز پہنچ گئے تو نماز چھوڑ دی. یہ تو کہاں سے آ جائے بھائی, ایسے کو نہیں چلے. یہ پیر وہ ڈھونڈیے, کرامتیں دکھانے والے کو مت ڈھونڈیے. آج کل کرامتوں کے نام پر شعبدے دکھائے جاتے ہیں. کیا کیا ہو رہا ہے پیروں کے ساتھ. پیر کے چکر میں ہم دین کو چھوڑ چکے, سنیت کو چھوڑ چکے. ہم پیر کو دیکھ رہے ہیں, صرف پیر ہی پیر چاہیے بس. ہمارے پیر صاحب نے یہ کیا, ہمارے حضرت نے یہ کہا, ہمارے میاں حضور نے یہ کہا, ہمارے اس نے یہ, بس یہی. وہ نہیں, پیر وہ ہو جو سنیت کی طرف لگا کے رکھے, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے جس کا بھی ہو. بات سنیت کیا گئی, سب ایک ہے, سب کو ایک جگہ ہو کر کے جمع ہونا ہے. وہ بات جو کرنے والا ہے وہ صحیح, جو شریعت پر عمل کروائے, جو شریعت پر پابندی سے عمل کروائے, خود بھی شریعت کا پابند ہو, لوگوں کو بھی شریعت کی پابندی کروائے. وہ پیر, ایسے پیر کو ڈھونڈیے. شریعت پر عمل کرنے والوں کو, سنت پر عمل کرنے والوں کو ڈھونڈیے. ان کے دامن کو پکڑیے تاکہ دنیا بھی آپ کی یہ ظاہری اعمال بھی سنورتے رہیں اور روحانی طور پر بھی فیض حاصل ہوتا رہے. تو ایسا تو نماز یہ ہے, ہمارے اسلاف کا یہ عمل تھا. ایسے پرسکون ہو کر ایسی نمازیں پڑھتے تھے. ان کے لیے نماز ایسے آسان ہو جایا کرتی. اور ہم جو ہے ہمارے لیے, ہمیں بھاری, ہم پر بھی بھاری ہو گئی نا بھائی. ہمارے اندر خشوع ہے نہیں, ہمیں وہ شوق ہی نہیں, ہمارے اندر وہ محبت ہی نہیں ہے نماز کی. نماز چھوڑوں گا تو کتنا گناہ, کتنا عذاب ملے گا, ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے. اس لیے بھاری ہے ہمارے لیے. جیسے تفسیر خازن سے میں نے کہا آپ کو کہ جن کے دل میں یہ رجوع یا جو رجا رکھتے ہیں, امید ہے جن کے دلوں میں, اور جو ڈر رکھتے ہیں, خوف عذاب الہی کا ڈر جن کے دلوں میں, وہ ضرور ان کے لیے آسان ہے نماز. اور جہاں یہ ڈر اور امید ہے ہی نہیں تو ان کے لیے بہت بھاری ہے. تو اپنے دل میں, اللہ میرے دل میں بھی, آپ کے دل میں بھی ڈر پیدا کرے. نماز چھوٹنے کا ڈر کہ نماز چھوڑوں گا تو یہ عذاب ہوگا, اور نماز پڑھوں گا تو اللہ مجھے یہ ثواب عطا کر دے گا, یہ محبت عطا کرے. تو انشاءاللہ یہ نماز ہم سب کے لیے آسان ہو جائے گی. مجھے بھی اللہ آسان کر نماز پڑھنا, آپ کے لیے بھی آسان کرے, اور سب کو نمازی بنا دے. پروردگار خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. چینل ضرور سبسکرائب کریں, لوگوں تک پہنچائیں, شیئر کریں, اور میرے لیے, آپ کے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بنائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.